14 बरस बाद पुराने साथियों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद के लिए चौधरी बरादरान से ताउन मांग लिया। नून लीगी वफ्द में साद रफीक, अयाज सादिक, अता तारड़ और राना तनवीर भी शामिल। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। हुकूमत से मुताल्लिक आपके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहते हैं, अब बड़ा फैसला करें। अपोजिशन यकसू है, हुक्मरानों को घर जाना चाहिए। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, आने वाले दिन अहम सूरत हाल पर गौर के बाद लाहे अमल इख्तियार करेंगे। चौधरी बरादरान का जवाब। लाहौर में नून लीगी सदर और काफ लीगी क़यादत की 1.5 घंटा तवील मुलाकात। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। हुकूमत नाकाम हो गई है, पूरा मुल्क मुश्किल में है। अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि हुकूमत से अवाम को निजात दिलाए। आईनी तरीका अदम एतमाद ही है, उस पर अब सारी अपोजिशन जमातें मुतफिक हैं। जल्द ही अदम एतमाद लाया जाएगा और कामयाब होगा। हमारा काम है हर एक के पास जाना, जो हुकूमत के साथ इत्तेहादी जमातें उनको बताना कि आज मुल्क के क्या हालात हैं और क्या वो इस खराबी में शामिल होना चाहते हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक लाहे अमल की तैयारी जारी है। अवाम को नाअहल टोले से निजात दिलाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की जेहलम में गुफ्तगू। चौधरी शुजात साहब बड़े काबिल एहतराम हैं और एक इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है। ये शख्स जो इमरान नियाज़ी, इसने तो सियासी रवायात को, अखलाकी रवायात की धज्जियाँ उड़ाई हैं। चौधरी शुजात से एहतराम का रिश्ता है। अवाम झूठे वादों पर हुक्मरानों को सजा सुनाएंगे। तब्दीली सरकार से जल्द निजात मिल जाएगी। हमजा शहबाज की लोधरा में मीडिया टॉक। तहरीक अदम एतमाद की तारीख बताने से गुरेज। अदम एतमाद तब आता है जब आप अपने पाँव पे खड़े हो। जब आपने 24 घंटे इधर उधर मिलते तले करके साजिश करके करना हो तो फिर अदम एतमाद नहीं आता। इन दिलों में तेल नहीं है, इनसे अदम एतमाद कहाँ होना है। शहबाज शरीफ और बिलावल, इनकी कोई जहनी सोच तो नहीं है। पीपल्स पार्टी तो मजहबी सियासत तो नहीं करती, लेकिन वो फजल रहमान के साथ क्यों? इसलिए कि पीपल्स पार्टी को पता है कि वो खुद तो 15 बंदे नहीं निकाल सकती। अदम एतमाद अपने जोरे बाजू पर होता है, साजिशों से नहीं। चौधरी बरादरान हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं। अवाम की तरह वज़ीर आज़म भी एहतसाब के अमल से मुतमईन नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से गुफ्तगू। अदम एतमाद का शोर मचाने वाले पहले की तरह नाकाम होंगे। अपोजिशन अपने अरकान की फिक्र करे। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। काबू पाने के लिए इकदाम जारी हैं। असद उमर की ओट शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन अदम एतमाद ला सकती है, ना ही इस्तीफे दे सकती है। मुखालिफिन लॉन्ग मार्च की हिम्मत भी नहीं रखते। इनके गुब्बारे से जल्द हवा निकल जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार का रद्द अमल। ऑपोजिशन को पहले ही जवाब हो गया हुआ है। आप उनके चेहरे देखें, जो उतरे चेहरे हैं, परेशानी देखें कि उनको ये नहीं पता। वो कहते हैं कि अदम एतमाद आएगी। इसी तरह इन्होंने कहा था इस्तीफे आएंगे। इसी तरह इन्होंने कहा था आर या पार। अब जगह जगह जो है वो खवार होते फिर रहे हैं। इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर होंगे। इमरान खान 5 साल के लिए वज़ीर आज़म बने हैं, इंशाल्लाह 5 साल भी पूरे करेंगे। हमें ये क्रेडिट तो देना, जिनको ये कभी मिलना नहीं पसंद करते थे, हमने उनकी भी शक्लें दिखा दी हैं। इत्तेहादी हमारे साथ हैं। अपोजिशन अब मिन्नत समाजत पर उतर आई। आर या पार कहने वाले जगह जगह ख्वार हो रहे हैं। बैरून मुल्क अपना इलाज करवाने वाले माजी के हुक्मरान अवाम का नहीं सोचते थे। फरूख हबीब की तनकीद। आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज। सिराजुल हक से आज होने वाली मुलाकात मुलतवी। दोनों रहनुमा कुछ दिनों बाद मिलेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी की तस्दीक। मियां चन्नू वाक़े की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस ने 15 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। CCTV फुटेज की मदद से मजीद की शनाख्त का अमल और गिरफ्तारियों के लिए छापे जारी।
ہجوم کے ہاتھوں تشدد ناقابل برداشت، قانون ہاتھ میں لینے پر سنجیدگی سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اعظم نے آئی جی پنجاب سے میاں چنو واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، ملوث افراد کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت۔ سیالکوٹ اور میاں چنو جیسے واقعات اشروں سے نافذ تعلیمی نظام کا حاصل، مسئلہ قانون کے نفاذ کا بھی ہے اور سماج کی تنزلی کا بھی۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، قوانین موجود ہیں، پولیس نافذ کرے، ملزموں کے خلاف کارروائی کی جائے، شیریں مزاری کا مطالبہ۔ اسٹائل ہجوم نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی اور ناقابل قبول ہے۔ یہ پاکستان ایک آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے۔ اگر کوئی جرم کرتا بھی ہے تو اس کے لیے پولیس ہے، اس کے لیے انتظامی ادارے ہیں، اس کے لیے عدالت ہے۔ یہ جو کلچر ہے کہ خود ہی جج، خود ہی مدعی، خود ہی منصف اور خود ہی جلاد، یہ نہیں چل سکتا۔ میاں چنو میں مشتعل ہجوم نے ناقابل معافی اقدام اٹھایا، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا، واقعے میں ملوث ہر شخص کو سزا ملے گی، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس۔ مشتعل جتھوں کو بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ سلسلہ پورے معاشرے کو عدم تحفظ سے دوچار کر دے گا۔ حکومت میاں چنو واقعے کی شفاف تحقیقات کرائے، ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے، بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ کیا اس وقت افغانستان میں طالبان کے سوا کوئی آپشن ہے؟ جلد یا بدیر انہیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ پڑوسی ملک میں بدترین انسانی بحران جنم لے رہا ہے، ہر کوئی افغان عوام سے متعلق تشویش میں مبتلا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ نے ہی دہشت گردوں کو جنم دیا، بطور اتحادی واشنگٹن کی پالیسیوں کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا۔ وزیر اعظم عمران خان کا CNN کو انٹرویو۔ معیشت درست گامزن، چین نے بھی اعتماد کا اظہار کیا، افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے کے لیے سب متفق ہیں، حالات خراب ہوئے تو امریکہ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے مسائل کا سامنا ہے، سندھ اور پنجاب میں گندم الگ الگ قیمت پر فروخت ہو رہی ہے، ملک میں اشیاء کی قیمتیں یکساں ہونی چاہیے، وزیر اعظم کی سابق سفیروں اور صحافیوں سے خصوصی نشست۔ خاتون اول کی دوست فرح خان نے تمام افواہوں کی تردید کر دی، جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ خاتون اول میرے گھر قطعاً قیام پذیر نہیں، وہ بنی گالا میں ہیں۔ سیاست میں اتنا نیچے نہیں گرنا چاہیے کہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں پر جھوٹ بولے جائیں، فرح خان کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم کے ارد گرد موجود لوگ خوش، 22 کروڑ عوام رو رہے ہیں۔ دونوں بڑی جماعتوں نے ہر موقع پہ حکومت کا ساتھ دیا، تحریک عدم اعتماد کے بعد اپوزیشن بھی گھر چلی جائے، سراج الحق کا شیخ پورہ میں خطاب۔ کرپشن کے خلاف جنگ اولین ترجیح، قوم کے اربوں روپے لوٹنے والوں کے خلاف مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ نیب کا کسی جماعت یا فرد سے کوئی تعلق نہیں، احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، چیئرمین جاوید اقبال بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات، ری پولنگ کا عمل مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری، سٹی میئر، تحصیل چیئرمین، نیبرہڈ اور ولیج کونسل کی نشستوں پر مقابلہ، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، تمام نظریں میئر ڈیرہ اسماعیل خان کی نشست پر مرکوز، عمر امین گنڈاپور، فیصل کریم کنڈی اور کفیل نظامی آمنے سامنے۔ کرک میں 2 پولنگ سٹیشنز پر بیلٹ باکس کو آگ لگا دی گئی، ووٹ جل گئے۔ تندہ بازی خیل پولنگ سٹیشن پر مقامی افراد کا بائیکاٹ، تمام نشستوں پر ووٹنگ کا مطالبہ۔ پشاور کے گل بہا، قادر آباد پولنگ سٹیشن پر بھی ہنگامہ آ رہا۔
کورونا کے وار جاری، 5ویں لہر مزید 41 جانیں لے گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 3206 نئے مریض رجسٹرڈ، مثبت کیسز کی مجموعی شرح 5.79% ریکارڈ۔ پوری دنیا کورونا کی لپیٹ میں، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 58,29,000 سے بھی زیادہ۔ 24 گھنٹے کے دوران برازیل میں 892، امریکہ میں 873 اور میکسیکو میں 579 اموات۔ بھارت میں کورونا کی صورتحال بدستور سنگین، ایک ہی روز 257 افراد دم توڑ گئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 5,08,000 سے بھی تجاوز۔ 24 گھنٹے کے دوران 28,000 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج پورے بھارت میں پھیل گیا۔ کرناٹک میں کالج اور یونیورسٹیز غیر معینہ مدت کے لیے بند، پیر سے صرف اسکول کھل سکیں گے۔ مقامی ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کل شیڈول۔ بھارت میں جمہوریت محض دکھاوا، پریس، عدلیہ، فوج اور تعلیمی اداروں پر ہندو انتہا پسندوں کا قبضہ ہے۔ مودی خود بھی RSS کا حصہ ہیں۔ بطور وزیر اعظم اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ یوگوسلاویا اور سوویت یونین کی طرح ایک دن انڈیا بھی ٹوٹ جائے گا۔ معروف مصنفہ اروندھتی رائے کا انٹرویو۔ بھارت کی پھر پسپائی، چین نے لداخ کے مزید علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ بی جے پی کونسل کے سربراہ کی تصدیق، مودی سرکار چین کے ساتھ تناؤ کو اپنے پسندیدہ فورم کواد گروپ میں لے گئی۔ چینی دارالحکومت بیجنگ میں شدید برفباری، زندگی مفلوج، کئی علاقوں میں پبلک ٹرانسپورٹ معطل، راستے صاف کرنے کا کام جاری۔ قذافی اسٹیڈیم میں پشاور زلمی کی 55 رن سے فتح۔ PSL 7 میں کراچی کنگز کی ناکامیوں کا چھکا، 194 رنز کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ پوائنٹس ٹیبل پر بدستور آخری نمبر، پلے آف مرحلے تک رسائی بھی مشکل۔ سپر لیگ میں سپر مقابلے جاری، قذافی اسٹیڈیم میں ایک اور بڑا میچ، کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے لاہور قلندرز کو 142 رنز کا ہدف۔ شاہد آفریدی نے PSL 7 کو خیر بات کہہ دیا، کمر کی تکلیف کے باعث مزید نہیں کھیل سکتا۔ سابق کپتان سپورٹ کرنے پر مداحوں کے شکر گزار۔ کراچی میں میراتھن، خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، مردوں نے 10 اور خواتین نے 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ فیض کی شاعری کا فیض جاری، عظیم سخنور کے چاہنے والے ان کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ ترقی پسند نظریات کو شعروں کا روپ دینے والے نامور انقلابی شاعر نے جو بھی لکھا کمال لکھا، کلام کی تازگی آج بھی برقرار۔ اور ترک ڈرامے ارطغرل سے شہرت حاصل کرنے والے اداکار چنگیز جوشکن بڑی اسکرین پر ان ایکشن، نئی فلم مالازگرد دنیا بھر میں ریلیز۔